نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بہت پیارا موقع ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بستی کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ اللہ والے کی آمد یہاں ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانے کا شوق ہمارے اندر، یہ دل کی گہرائی کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ اللہ والے جہاں بھی ہو وہاں دوڑ کر ہم لوگ پہنچے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں جب تم زندگی گزار رہے ہیں آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، کہ یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ دماغوں میں بات کو بٹھانا ہے کہ کوئی بھی کام کریں اگر غلط ہیں تو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر زندگی گزر رہی ہے، حالات آج دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ان حالات کے اندر مسلمان اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی الفاظ اس طرح بول دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ ہمارے کام میں یہ الفاظ کہے گئے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور یہ بات ہمارے بچپن سے یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ کرنے دھرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو صرف اللہ ہی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم جن کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں، اور سچے کون ہیں؟ وہی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی بہت پیاری گزاری ہے اور اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں اور دل ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دل کے اندر کوئی گناہ ہو جائے، اس دل کے اندر کوئی غفلت آ جائے اور اس دل کے اندر کوئی گرد و غبار لگ جائے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں
اللہ والے کا جو مزاج ہوا کرتا ہے وہ ایک خوف ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ اس زمین پر ہم چلتے تو ہیں لیکن یاد رکھو ہمارے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے۔ اس دھرتی پر ہم چلتے تو ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ اس دھرتی پر ہم چلتے تو ہیں لیکن اللہ کی یاد ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کاروبار تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہم گھر تو چلاتے ہیں لیکن اللہ ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ ہم کائنات کے اندر بہت سی چیزیں کر رہے ہیں اس دھرتی کے اوپر لیکن اللہ ہمارے سامنے سے نکل گیا ہے۔ اور یاد رکھو انہیں اپنی زندگی میں اللہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ والوں کے پاس جب انسان جاتا ہے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کے دل میں محبت اور پیار آتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور اللہ والوں کی محبت کی وجہ سے جو اللہ کی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ زندگی میں گناہ بہت ہیں، زندگی میں غفلت بہت ہے۔ میں اکثر یہ الفاظ کہا کرتا ہوں، یہ تو اللہ کا شکر مانو کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتے کو کھڑا کر دیتا اور یہ کہتا کہ یہ بدبخت انسان اپنے آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، یا اپنے زبان سے غلط الفاظ بولتا ہے، یا اپنے کان سے غلط الفاظ بولتا ہے، غلط الفاظ سنتا ہے، یا اپنے ہاتھ اور پیر کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لائق نہیں کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہو، یہ میرے دربار میں داخل ہو، اس لائق نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہتا لیکن اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے ہمیں اندر آنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتے کو کھڑا کر کر یہ کہہ دیتا کہ اسے اندر نہ آنے دیجیے، اسے باہر اسی وقت باہر نکلوا دیجیے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں یہاں پر عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں کچھ معمولات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکے۔ ورنہ باہر کی زندگی آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، ورنہ باہر کی زندگی زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، ورنہ باہر کی زندگی کان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، ورنہ باہر کی زندگی ہاتھ دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، زبان سے غلط بول رہے ہیں، غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، حسد ہمارے زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں، دکان میں جھوٹ بول کر مال بیچنا یہ ہماری زندگی میں، مکاری ہماری زندگی میں، غلط بول بولنا ہماری زندگی میں، پڑوسیوں کو ستانا یہ ہماری زندگی میں، اڑوس پڑوس کو پریشان کرنا یہ ہماری زندگی میں، دشمنی کرنا یہ ہماری زندگی میں، اور علماء کو ستانا یہ ہماری زندگی میں، کام کرنے والوں کو پریشان کرنا یہ ہماری زندگی میں، کام کرنے والوں کو ستانا یہ ہماری زندگی میں، کام کرنے والوں کو ساتھ میں دینا یہ ہماری زندگی میں، ہر چیز، ہر گناہ، ہر غفلت ہماری زندگی میں ہے۔ اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی، نہ اچھائی دکھتی ہے، نہ اچھائی کا اچھا کرنے والوں کو اچھا کرنے دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چلتا رکھا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دیکھتا رکھا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سنتا رکھا، اللہ کا احسان ہے ہمیں اللہ نے پھرتا رکھا، یہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، ورنہ اتنے گنہگار تھے کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر ہم چلنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ لوگوں اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ والے ہمیں سکھائیں گے، اللہ والے ہمیں بتائیں گے کہ ان آنکھوں سے کس طرح بچنا ہے، ان کانوں سے کس طرح بچنا ہے، ان زبانوں سے کس طرح بچنا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے جس وقت اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ دست مکار دل بیان، ہاتھ کام کاج میں ہوتے ہیں، دل اللہ کی یاد میں وقت ہو جایا کرتا ہے۔ انسان جب چلتا ہے نا زمین پر، اللہ اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ دھرتی پر پھرتا ہے، اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، رات کو سوتا ہے تو اسے اللہ نظر آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں سو جاتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہے انہیں خوابات بھی جو آتے ہیں نا، اچھے اچھے خوابات آتے ہیں، علماء صلحاء بزرگان دین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کرتے ہیں،
ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں سے اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر پہنچتے تھے. اس لیے حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت حنظلہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, مدد ہو جایا کرتے تھے, عشق رسول میں ڈوب جایا کرتے تھے. کون بول رہا ہے؟ آقا بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ محمد بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکلتے تھے. صحابہ اس طرح چھوڑ دیا کریں, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مزاج تو یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود وضو کیا کرتے تھے, پانی گرتا تھا تو وہ اٹھا لیا کرتے تھے, تھوکتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ کو بھی برباد ہونے نہیں دیا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے, صحابہ برداشت کر لے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. خون کا قطرہ گرا, ایک صحابی دوڑ کر کہ خون میں ان کو پی لوں اور میں خون کو اس زمین پر نہ گرنے دوں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذوق اور شوق تھا. بڑی محبت, بڑے پیار کے ساتھ, وہ بڑے محبت کے ساتھ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے, صحابہ کو برداشت نہیں تھا. ایک مرتبہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قریب کھڑے تھے. ایک عورت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حملہ روکنے والوں میں آ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہوتی ہے. ایک بدبخت آتا ہے, حملہ کرتا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ صحابی روکتے ہیں, پھر حملہ کرتا ہے. وہ صحابیہ عورت پھر روکتی ہے, پھر حملہ ہوتا ہے. وہ صحابیہ عورت پھر روکتی ہے, روکتی یہ حالت ہو جاتا ہے کہ کئی زخم آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک زخم لمبا چوڑا آتا ہے. اس کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا زخمی ہو چکا ہے. وہ صحابیہ عورت آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر فوراً آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر اپنے بچوں کی خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ حملہ ہوا تھا. بیٹا بیچارہ جس کو زخم, بڑا زخم ہوا تھا, خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے. پھر خون روکنے کی کوشش کرتی ہے, پھر وہ خون بہنے لگتا ہے, پھر خون روکنے کی کوشش کرتی ہے. آخر میں کپڑا پھاڑتی ہے اور کپڑا پھاڑنے کے بعد وہ خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور خون کپڑا کو باندھتی ہے. پھر کیا کہتی ہے کہتی ہے عبداللہ سے کہتی ہے کہ بیٹے عبداللہ مجھے تجھے تیرا قربان ہونا برداشت تو ہے, لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آج آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بدبخت دوبارہ آتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی عورت کو کہ دیکھ, جس شخص نے تیرے بیٹے کو حملہ کیا تھا, تیرے بیٹے پر وار کیا تھا, وہ شخص دوبارہ آ رہا ہے. وہ عورت دوڑ پڑتی ہے, وہ کمتی, وہ شخص, وہ بدبخت آگے بڑھتا ہے اور نیچے سے جھک کر آتا ہے. وہ صحابی عورت جھک کر اس پر حملہ کرتی ہے, اس پر وار کرتی ہے, ایسے زبردست وار کرتی کہ وہ بھاگ پڑتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشقہ کو دیکھ کر تڑپ گئے, مچل گئے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تجھے اللہ نے یہ مہارت عطا فرمائی. صحابیہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ہے, آج بڑے جوش میں ہیں, تو فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, جا
تو بھی اور تیرا پورا تیرا گھرانہ جا وہ جنت میں ہے، جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی شخص کہتے ہیں کہ صحابیہ عورت کو کہ تجھ پر یہ پریشانی آئی، تو زندگی میں یہ بات کہا کرتی تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دعا دی تھی نا، وہ دعا کے بعد اب مجھے کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت، اب مجھے سب مصیبتیں گوار ہیں، سب پریشانی گوار۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ دعائیں دیا کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دعائیں دیا کرتے تھے، تب وہ توڑ پڑتے تھے نبی کریم جناب حنظلہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مچل گئے، تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن وہاں سے نکلتے تھے، نکلنے کے بعد دنیا کے اندر لگنے کے بعد تھوڑی غفلت ہوتی تھی، تو غفلت ہونے کے بعد پلٹ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تڑپ جاتے تھے۔ صحابی نے پکڑ کر پوچھا کیا ہو گیا، تو کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ بولے کیا بات ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں جاتے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ آ چکا ہے، اللہ کی محبت دل میں بس جایا کرتی ہے، نبی کا عشق اور پیار دل میں آ جایا کرتا ہے، لیکن وہاں سے ہٹتے ہیں تو دنیا بنتا ہے، تو نافق حنظلہ یہ حالت کہنے لگی، یہ حالت بتانے لگی، تو فوراً وہ صحابی بھی کہنے لگے ہماری بھی حالت، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مزاج، یہ جو مزاج ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بہت کم جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں حاضر نہیں ہوتے۔ جب اللہ والوں کی صحبت جب ہمیں میسر نہیں ہوتی تو دل ہمارا بڑا گندا ہوتا چلا جاتا ہے، دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا 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 کے اندر لگتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں لگ جاتے ہیں، گھر مال و دولت میں لگ جاتے ہیں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ دنیاوی معاشرہ جب ہو جاتا ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس دل کی گندگی کا اصل سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں دیکھیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوڑ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ دل کی گندگی کو ختم کرنا ہے، اس دل کو صاف و شفاف کرنا ہے، اس دل میں اللہ کو بسانا ہے، اس دل میں اگر اللہ کو اتارنا ہے، اس دل میں اگر اللہ کی محبت کو لانا ہے، اس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو لانا ہے، اس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لانا ہے، اس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو لانا ہے، اس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو لانا ہے، تو یاد رکھو اللہ والوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، اللہ والوں اور علماء کی صحبت میں جانا ہوگا، ان اللہ والوں سے، ان علماء سے، ان بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی فکر کرنی ہوگی۔ یاد رکھو اگر اپنی زندگی کی اس طرح فکر کرو گے، یاد رکھو ہم کامیابی کے میدان میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے اس کی محنت کی ہے، جن لوگوں نے اس کی کوششیں کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت کامیاب کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی جب دیکھیں، ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ثریا تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے مقام کو اتنا بلند کر چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد ایک ایک گناہ کو وہ چن چن کے نکالتے ہیں، ایک ایک گناہ کو چن چن کے ختم کرتے ہیں، ایک ایک گناہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اور یہ جو گناہ نکلتے ہیں، گناہ کے نکلنے کی وجہ سے اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے ایک بات کہ دل جو ہے نا، دل آپ لوگ دیکھیں علماء صلحاء بزرگان دین اللہ والوں کو دیکھیں، اللہ والے جو ہے نا وہ نمازیں اگر 2 رکعت سنت پڑھی اور اٹھ کے چل بھی دیے، اپنے گھر جانے کے بعد وہ اگر کتابوں میں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ نماز یا تو نوافل کم پڑھیں اور وہاں سے نکل گئے،
لیکن بہت سے ایسے افراد کو دیکھا کہ وہ نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، تسبیحات کثرت سے پڑھتے ہیں، معمولات کثرت سے کرتے ہیں، چیزیں کثرت سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا رمضان کے مہینے میں خوب قرآن کریم پڑھتے ہیں، خوب تسبیحات پڑھتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ولایت کے مقام تک وہ پہنچ نہیں پاتے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ اللہ والے نوافل ہو سکتا ہے کبھی پڑھی، کبھی تو گھر چلے گئے کتابوں میں لگ گئے، لیکن وہ ولایت کے مقام پر اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے دعائیں کراتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ہم لوگ ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ وجوہات کیا ہے اسے سمجھنا ہے، اور بہت آسان ہے۔ بہت سے احباب یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے معمولات کرنے کے بعد ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کا مین جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک مثال کو لیجئے، اس مثال سے بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ ایک بالٹی ہے، اس بالٹی میں سوراخ ہے، اگر بالٹی میں سوراخ ہو، اس کو نل کے نیچے رکھ دیا جائے، پانی شروع کر دیا جائے تو پانی بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ پانی نہیں بھرے گا، کیونکہ بالٹی میں سوراخ ہے۔ اور ایک بالٹی صحیح سالم رکھ دیا جائے اور پانی تیز نہ شروع کیا جائے، قطرہ قطرہ شروع کیا جائے، ایک نہ ایک دن وہ پانی بالٹی اور پانی سے بھر جائے گی، کیونکہ بالٹی صحیح سالم ہے، بھرنا ہے۔ اور ایک بالٹی میں سوراخ ہے تو پانی شروع کیا گیا لیکن بالٹی بھر نہیں رہی۔ بس یہی حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو معمولات کرنے کی وجہ سے، تسبیحات کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں نور عطا کرتا ہے۔ آپ نے تسبیح پڑھی، اللہ نے ایک نور عطا کر دیا۔ آپ نے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھی، آنکھوں سے آنسو نکل آیا، اللہ نے دوسرا نور عطا کر دیا۔ مسجد میں داخل ہوئے، دعا پڑھ کے داخل ہوئے، اللہ نے ایک اور نور داخل کر دیا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو کیا، اللہ نے ایک اور نور دے دیا۔ وضو کے اندر ہر سنت کے اوپر اللہ نور پر نور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، دعا پڑھ کے داخل ہوئے، اللہ نے نور عطا کیا۔ جماعت کھانے میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کی، اللہ نے نور عطا کیا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، اللہ نے نور عطا کیا۔ سنت کے اندر سارے سنتوں کے اندر سنت کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ نور عطا کر رہا ہے۔ ہر چیز پر اللہ ایک ایک نور عطا آپ کو کر رہا ہے۔ ایک نور، دو نور، تین نور۔ مسجد سے جب نکلتے ہیں، یاد رکھو اس وقت ہمارے دلوں کے اندر 100، 200، 300 نور آ چکے ہوتے ہیں۔ اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ جس طرح بالٹی میں سوراخ ہو تو یاد رکھو پانی نہیں بھرتا، بالٹی میں سوراخ ہو تو پانی جلدی نہیں بھرتا، اسی طرح یاد رکھو اگر نور اللہ نے آپ کو تو عطا کر دیا ہے، آپ نے جتنی نماز پڑھی، جتنی سنتیں پڑھی، آپ نے جتنی تلاوت کی ہے، جتنے معمولات کیے ہیں، اللہ نے آپ کو 100 یا 200 یا 300 نور عطا کر دیا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایک اللہ والے کو دیکھو، جب مسجد سے نکلتے اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اب مسجد سے نکلتے اپنے کان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اب مسجد سے نکلتے اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ معمولات اگر کم بھی ہیں لیکن وہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک عام انسان جب مسجد سے نکلتا ہے نور کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ وہ مسجد سے نکلتا ہے، ایک گناہ آنکھوں سے کر لیا، زبان سے غیبت کر لی، زبان سے چغلی کر لی، کان سے غلط باتیں سن لی، اور اتنے سارے گناہ کر لیتا ہے۔ 200 نور مسجد سے تو ہم لے کے نکل جاتے ہیں، لیکن باہر جانے کے بعد 300 گناہ کرتے ہیں۔ 100 نور جو ہمیں ملا تھا یا 200 نور جو ملا تھا، وہ 200 گناہ پر تو مٹ گئے، اور 100
100 गुनाह और हम अपने ऊपर चढ़ा देते हैं, इसलिए और अपने दिल को गंदा कर देते हैं। फज़ाइल अमाल में आपने नहीं पढ़ा, हदीस में आता है कि अगर इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला नुक्ता लग जाता है, सियाह नुक्ता लग जाता है। सियाह नुक्ता कब लगेगा? जब दीवार सफेद होना तो उस पर सियाह नुक्ता लगता है। अगर दीवार सफेद ना हो तो सियाह नुक्ता नहीं लगा करता है। तो पता ये चला अल्लाह ने आपके दिल में नूर अता कर दिया था, उस नूर के ऊपर आपने गुनाह किया, उस नूर को अल्लाह ने खत्म कर दिया। एक गुनाह किया, एक नूर खत्म, दूसरा गुनाह किया, दूसरा नूर खत्म, तीसरा गुनाह किया, तीसरा नूर खत्म, चौथा गुनाह किया, चौथा नूर खत्म, पांचवा गुनाह किया, पांचवा नूर खत्म, सातवां गुनाह किया, सातवां नूर खत्म। यहाँ तक के गुनाह करते करते हमने 100 नूर तो अपनी जिंदगी में लिया था, गुनाह हम 300 कर लेते हैं। 100 नूर पर 100 गुनाह, 100 गुनाह पर 100 नूर तो चले गए और 200 गुनाह अपनी जिंदगी में चढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं परेशान हैं, फिर कहते हैं हालात हैं, फिर कहते हैं परेशानियां खत्म नहीं होती है, फिर कहते हैं परेशानियां हमारी जिंदगी से निकलती नहीं है, हम दुआ करते दुआ कबूल नहीं होती। हम गुनाह अपनी जिंदगी में चढ़ा कर बैठे और हम अल्लाह वालों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तो सुन्नत पढ़ी, नफल भी नहीं पढ़ी, मस्जिद से निकल गए। लेकिन याद रखो कि वो मस्जिद से निकलने के बाद अपने आप की हिफाजत करते हैं, अपनी जिंदगी की हिफाजत करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, अपने आंखों को गुनाहों से बचाते हैं, अपनी जुबान को गुनाहों से बचाते हैं, अपने कान को गुनाहों से बचाते हैं, अपने हाथ और पैर को गुनाहों से बचाते हैं, अपनी जुबान को गुनाहों से बचाते हैं। हर गंदगियों से वो बचने की कोशिश करते हैं जिसके बिना पर 100 नूर मिला हो। अगर उनसे बाई चांस कोई गलती, अगर 5 गलती या 10 गलती भी हो जाए तो 100 नूर में 5 निकल जाए तो 95 उनके पास बची रहती है और उस नूर पर नूर बढ़ता चला जाता है, नूर पर नूर बढ़ता चला जाता है। एक मर्तबा वो आता है कि नूर की कसरत की वजह से अल्लाह उसके दिल में वसीयत कर जाता है, उस मोहब्बत पर वो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से कहता है। वो अल्लाह वाले जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह बराह रास्त उनकी दुआएं सुन लेता है। ये क्यों है कि उनका दिल मुनव्वर हो चुका है, ये क्यों है कि उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में, प्यार में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में झूम चुका है। उन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचाया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाया है, अपने आप को गुनाहों से बचाया है। इन गुनाहों की बचाने की वजह से, उन गुनाहों से बचने की वजह से वो लोग वो समझो कि तरक्की के सीने पर पहुंच जाते हैं। फिर हम दौड़ लगाते हैं उनके पास और कहते हैं कि हजरत हमारे लिए दुआ फरमाएं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के दौर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमे में और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर अपने दिल की हिफाजत की वो लोग कोशिश किया करते थे, पूछा करते थे कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी जब आते हैं ना वो अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं आंखों से बच नहीं पाता हूँ, गुनाह से बच नहीं पाता हूँ, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत आ चुकी है। तो अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी बहन के साथ कोई इस तरह करे तो पता ही चला कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने की वजह से इंसान गुनाहों से बचता है। अल्लाह वालों के पास जाने का शौक और शौक, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह वालों की कद्र खत्म हो चुकी। आम मुआशरे के अंदर ये मिजाज बन चुका है कि अल्लाह वाले, ये उलमा तो ऐसे ही हैं, बुजुर्गान दीन ऐसे हैं। मरने के बाद हमारे दिलों में कद्र होती है, मरने से पहले कद्र नहीं होती। हम लोग सिर्फ इतनी कद्र करते हैं कि अल्लाह वाले उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन अपने इलाके में आते हैं तो अपने इलाके में दौड़कर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम दौड़कर वहां तक नहीं पहुंचते जहां अल्लाह वाले हैं, हम उनके पास नहीं पहुंचते हैं, हम उनसे जाकर अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दौड़कर उन तक नहीं पहुंचते हैं। हमारे उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन, अभी एक बुजुर्ग आए थे मौलाना महमूद हसन नक्शबंदी दामत बरकातहू मद्दसहुल आली,
جب یہاں سے تشریف لائے، یہاں سے جب وہ عالم دین اور وہاں سے گزرے ہیں، مفتی احمد خان پوری کے یہاں گئے، حضرت کے ہاں انہوں نے دعا کرائی، حضرت نے خود دعا کروائی اپنے گھر کے اندر کہ حضرت آپ دعا کریں۔ یہاں سے نکلے ہیں، سورت پہنچے، مولانا احمد لاٹ صاحب دوڑ کر ان تک پہنچ گئے اور کہا، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت کے لیے حضرت سے دعا کروائی۔ وہاں سے پہنچے اور وہاں ترکیسر کے اندر علماء صلحاء بزرگان دین دعائیں کروا رہے ہیں ان سے، اور وہ لوگ دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیں، اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اور جب میں نے جب یہ دیکھا تو قرآن کریم کی آیت پر نظر پڑی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم لوگ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے دیکھا کہ سچے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم نکمے ہیں، گنہگار ہیں، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، کانوں سے گناہ، بدن کے ایک عضو سے گناہ، ہر بدن کا عضو گندا ہے۔ گھر کے اندر ہماری جس طرح زندگی گزرنا چاہیے نہیں گزر رہی، کاروبار میں جس طرح زندگی گزرنا چاہیے نہیں گزر رہی، اس کے باوجود بھی اللہ والوں کی صحبت میں نہیں پہنچ رہے ہیں، اور سچوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت میں پہنچ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا حضرت کے بعد ایسے ایسے علماء کو دیکھا، بزرگان دین کو دیکھا کہ لوگ ان سے دعائیں کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھا کہ وہ حضرت کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا فرما دینا، اس لائق نہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت پاپی ہیں، مجرم ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ وہ لوگ دوڑتے تھے اپنے اللہ والوں کے پاس، وہ لوگ دوڑتے تھے اپنے بزرگوں کے پاس، وہ لوگ دوڑتے تھے اپنے مشائخ کے پاس، اور کہا کرتے تھے، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کیا کرتے تھے، اور اپنے دل کے اندر جو گندگیاں جو آتی ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یاد رکھو، دل میں گندگی ہے تو دماغ میں وہی چیز بنتی ہے۔ میں اس کو مثال سے بتایا کرتا ہوں کہ موبائل ہے، موبائل کی میموری میں جو چیز ہوگی وہ موبائل کی اسکرین دکھائے گی۔ موبائل کی اگر میموری کے اندر اگر تلاوت اور قرآن کریم ہو، اگر کوئی عالم اگر اس موبائل کو مانگے تو آپ ان کو یہ کہہ کر دو گے کہ حضرت یہ موبائل لے لیجئے، اس لیے کہ ان موبائل کے اندر تلاوت ہے، ان موبائل میں قرآن کریم ہے، ان موبائل کے اندر نظم ہے، ان موبائل کے اندر نعت ہے، ان موبائل میں اللہ والوں کے بیانات ہیں، حضرت لیجئے بیانات سنیے۔ اور اگر ان موبائل خالی ہو تو آپ کیا کہو گے کہ حضرت یہ موبائل خالی کچھ بھی نہیں، اگر اس موبائل کی میموری کے اندر گانے ہو، اس موبائل کی میموری کے اندر فلمیں ہو، اگر کوئی عالم دین مانگے اور پوچھے اور کہے کہ آپ موبائل دیجئے تو آپ انہیں کہو گے حضرت معاف کیجئے گا، موبائل نہ لیجئے گا، اس میں گندگی ہے، اس میں فلم ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ آپ کسی کو میموری کی طرح سمجھے کہ ہمارا دل ایک میموری ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں اگر غیبت ہے، اس میں اگر چغلی ہے، اس میں اگر حسد ہے، اس میں اگر بغض ہے، اس میں اگر ریاکاری ہے، اس میں اگر دھوکہ ہے، اگر جھوٹ بول کر مال بیچنا ہے، اگر اس میں جھوٹی جھوٹ ہو، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو، اس میں اگر ساری گندگیاں ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ اسے لے لو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اس لائق نہیں کہ اس کا دل تو گندا ہے، اس کی میموری گندی ہے۔ اور اگر ہمارا دل پیارا ہونا، ہمارا دل اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں سرمست ہو تو یاد رکھو اللہ کے پاس جائیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ میرا امتی آپ کا بندہ کتنا پیارا بندہ ہے، آپ کے دل میں اپنی محبت لے کر آیا، لے لیجئے۔ اور یاد رکھنا موبائل کی میموری میں جو چیز ہوگی اسکرین وہی دکھاتی ہے۔ موبائل کی میموری میں گندگی ہو تو اسکرین بھی گندگی دکھائے گی، موبائل کی میموری میں فلم ہو اسکرین پر بھی فلم ہی آئے گا۔ موبائل کی میموری میں اگر گناہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، فلمیں ہیں، اسکرین پر وہی چیز دکھائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اگر یاد رکھو گناہ ہے تو ذہن بھی وہی چیز، ہمارے بول بھی اسی طرح نکلیں گے، اس لیے کہ دل گندا ہے، اس دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔
جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ دل پیارا نہیں ہوگا، جب تک یہ دل منجے گا نہیں، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ اس دل کو پیارا بنانے کی کوشش کرو۔ جو ہمیں نور ملتا ہے نا، اس نور کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو، آپ نے جو بھی اعمال کیے، معمولات کیے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور حفاظت گناہوں سے بچنے کے بعد ہوتا ہے، اور گناہوں سے جو بچا جاتا ہے وہ اللہ والے اور علماء کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں، اللہ والے علماء کے قریب جب جاتے ہیں، ان سے جب پوچھتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتلاتے ہیں، تو وہ بتلاتے ہیں کہ کس طرح بچنا اور کس طرح نہیں بچنا، کس طرح معمولات میں لگنا، کس طرح معمولات میں نہیں لگنا۔ وہ ایک ایک سیکنڈ کے واقعات اور چیزیں بتلاتے اور کرنے کی کوشش کرواتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت معمولات نہیں ہو پاتے ہیں، معمولات۔ بس جو حضرت کے قریب بیٹھا تھا، میں تو وہاں قریب کھڑا تھا، اور جیسے وہ حضرت کے پاس آیا اور آ کر رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت بہت کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معمولات نہیں ہو پاتے ہیں۔ حضرت نے ایک تماچا لگایا اور وہاں سے کہا، اٹھو یہاں سے، اور کہا کہ آپ کو پڑھانے کا ٹائم ملتا ہے، ٹوائلٹ کا ٹائم ملتا ہے، استنجا کا ٹائم ملتا ہے، پیشاب کرنے کا ٹائم ملتا ہے، ہر گندگی کے کام کرنے کا ٹائم ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر کتنا غفلت میں گزر رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم حضرت کسی سے بیعت ہوئے، جب بیعت ہونے کے بعد وہ تو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، حضرت کا معمول تھا مفتی شفیع صاحب کا صبح سے لے کر رات تک کتابوں میں مست رہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد کتابوں میں بیٹھ گئے، اس ظہر کے بعد کتابوں میں مست ہیں، کھانے کے لیے تھوڑا ٹائم ملا نہ ملا پھر کتابوں میں لگے، کتابیں کتابیں کتابیں، عصر بعد بھی کتاب، مغرب بعد بھی کتاب، عشاء بعد بھی کتاب میں لگ جانا، عشاء کے بعد بھی لمبے وقت تک، پھر تھوڑی دیر سوتے نہ سوتے تہجد میں اٹھ کر دعاؤں میں لگ جاتے۔ اس طرح کا مزاج تھا۔ اچانک ایک مرتبہ حضرت کے پاس آئے مفتی شفیع صاحب اور آ کر کہنے لگے، حضرت 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 حال یہ ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا ذکر کا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ذکر کا، حضرت پورا دن جو ہے نا عبادت میں ہی نکل جاتے ہیں، کتابوں میں ہی نکل جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جی آپ بتائیے کہ کون سے وقت میں لگے رہتے ہو؟ کہا حضرت پورا شیڈول بتائیے۔ بولے صبح میں حضرت فجر کی نماز کے لیے جاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد پھر بعد میں کتاب میں لگ جاتا ہوں، ظہر کی نماز کے لیے جاتا ہوں، نماز کے بعد کتاب میں لگ جاتا ہوں، اس عصر کے بعد جاتا ہوں، کتاب میں لگ جاتا ہوں۔ تو پورا شیڈول بتایا۔ حضرت نے کہا تمہارے پاس تو بہت وقت ہے۔ کہا حضرت کہاں وقت ہے؟ تو کہا جب آپ نماز کے لیے جاتے ہو اتنا وقت خالی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ نماز کے بعد آپ کتاب تک پہنچتے ہو اتنا وقت خالی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہو اتنا وقت خالی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ظہر کے نماز کے بعد جب نکلتے ہو کتاب پر پہنچتے ہو اتنا وقت خالی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ پورا وقت بتایا اور کہا جو وقت آپ کو خالی ملتا ہے ان میں ذکر اذکار کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں جب پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ اتنا وقت بھی ہمیں خالی ملتا ہے۔ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی یہ لفظ کہا کرتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ تو کتابیں چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک عالم دین نے ایک رکشے والے سے کہا، رکشے والے نے کہا کہ حضرت پورا دن رکشہ چلاتے وقت نہیں ملتا۔ تو حضرت نے کہا بہت عجیب بات بتائی ایک اللہ والے نے، کہا کہ آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، کہا کہ جب آپ رکشہ چلاتے ہیں اس وقت آپ خالی بیٹھے ہوتے ہیں، بس اللہ کی یاد میں مگن ہو جاؤ اور یہ سوچتے ہو اللہ 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 اللہ۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچو گے، دوسری جگہ سے پھر دوبارہ آؤ گے، آپ اتنے وقت میں اللہ کو اپنے دل میں بٹھا لو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یاد رکھو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، آپ جگہ دے دیجیے،
حضرت آئے تو حضرت پہنچ جائیں اور یہاں پر متوجہ رہیے تاکہ باتوں کے اوپر متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جو عالم دین اللہ والے تشریف لا رہے ہیں اللہ ان کی برکتیں ہماری زندگی میں اتار دے، اللہ ان کے پیار کو ہماری زندگی میں اور صحیح معنی میں ہمیں عاشق رسول اور دیوانے رسول بنا دے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔